بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃً تکتب بها السطور و تشرح بها الصدور و تہون بها الامور برحمت منک یا عزیز یا غفور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع سخن ہے مجتہد مطلق، شیخ الاسلام، امام اہل سنت، پیکر عظیمت، کوہ استقامت، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، متوفی 241 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شان کے کیا کہنے، علماء امت نے آپ کو کھلے دل سے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، بڑے والہانہ انداز میں آپ کے لیے ایڈمائرنگ کامنٹس موجود ہیں علماء امت کی طرف سے۔ جب ہم کتب کو اٹھاتے ہیں تو ایک سے ایک ستائشی کلمہ نظر آتا ہے، کلمات مدح و ثنا آپ کے لیے بہت اعلیٰ پائے کے علماء کی طرف سے بیان ہوئے، ایون کہ آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کو بڑے عمدہ الفاظ میں یاد کیا ہے۔ تو جب ہم کتب اٹھاتے ہیں تو دیکھیں چند ایک منتخب کلمات ستائش میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو ایک اندازہ ہو جائے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بڑے علماء نے، اجلہ نے، اکابر نے کس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور خود مجتہد مطلق ہیں، تیسرے امام شمار ہوتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید علامہ حرملہ نے کہا کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ بات فرماتے سنا کہ خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا افضل ولا اعلم ولا افقہ ولا اتقى من احمد بن حنبل۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جب میں بغداد سے باہر نکلا تو میں نے اپنے پیچھے ایسا آدمی کہ جو احمد بن حنبل سے افضل ہو، ان سے بڑھ کر علم والا ہو، ان سے بڑھ کر سوجھ بوجھ والا ہو، ان سے بڑھ کر متقی ہو، نہیں چھوڑا۔ یعنی میں نے بغداد سے جب میں روانہ ہوا ہوں تو میرے پیچھے بغداد میں جتنے لوگ موجود تھے، جتنے علماء موجود تھے، ان میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا متقی، اور ان میں سب سے افضل وہ احمد بن حنبل ہے۔ یہ کتنے باشگاف الفاظ میں امام شافعی رحمہ اللہ جو خود امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اپنے معاصرین میں افضل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، افقہ بھی ہیں، اتقیٰ بھی ہیں، اور بعض نے اس کو اورا سے بھی تعبیر کیا۔ اورا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے پرہیزگار۔ پھر خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، آپ کے ہم عصر بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، اور یہ بات مشہور ہے بہت زیادہ کہ المعاصر لا یناصر، کہ جو ہم عصر ہوتا ہے وہ عام طور پر مدد نہیں کرتا۔ اسی طرح عربی میں ایک اور کہاوت ہے المعاصرہ توجب المنافرہ یا المعاصرہ سبب المنافرہ، کہ معاصرت یہ منافرت کے، نفرت کے اسباب میں سے عام طور پر ایک ہم عصر دوسرے ہم عصر کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے کھلے الفاظ میں تعریف و تحسین نہیں کرتا۔ یہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، مستثنیات اپنی جگہ پر ہیں بہرحال، لیکن عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں ہمیں مستثنیٰ مثال نظر آتی ہے، ایکسیپشن نظر آتی ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے جو خود اونچے پائے کے ناقد محدث ہیں، کرٹک ہیں، کرٹکس میں شمار ہوتے ہیں، ناقد رجال ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم عصر بھی ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کان فی احمد بن حنبل خصال ما رأیتها فی عالم قط۔ وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل میں کچھ ایسی خصلتیں ہیں جو میں نے یکجا کسی عالم میں نہیں دیکھی، یعنی الگ الگ تو وہ خصلتیں ہوتی ہیں لیکن کسی ایک عالم میں، کسی ایک بندے میں وہ ساری خصلتیں، وہ کوالٹیز جمع ہو جائیں، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کانا محدثہ، وہ محدث ہیں، کانا حافظہ، وہ حافظ الحدیث ہیں، وکانا عالم، اور وہ علم والے ہیں، وکانا ورع، اور وہ متقی پرہیزگار ہیں، وکانا زاہدہ، اور وہ زاہد ہیں، دنیا سے بے رغبت ہیں، ان کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، ہمیشہ آخرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وکانا عاقلہ، اور اس سب کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہیں، کیونکہ ایک ہے علم ہونا اور ایک ہے عقل ہونا۔ یہ وکانا عاقلہ پہ اس لیے زور دیا انہوں نے کیونکہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، یعنی علم اور عقل کا تناسب ایسا ہونا چاہیے، جب بندے کے پاس علم زیادہ ہو تو عقل بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس علم کو ہضم کر سکے اور اس علم کے مطابق پھر بندہ افعال سر انجام دے سکے اور اس علم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ورنہ اگر عقل کم ہو، علم زیادہ ہو تو پھر بندہ ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اسی وجہ سے بعض بد مذہبوں کے لیے جو ہے وہ علماء نے یہ کلمہ کہا تھا کہ علمہ اکبر من عقلہ، کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے
کے پاس علم تو زیادہ ہے لیکن عقل کم ہے، اس کا علم اس کی عقل سے زائد ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے جو وہ خصلتیں بیان کی ہیں، کوالٹیز بیان کی ہیں، تو ان کے اندر وکانہ عاقلہ پہ بھی زور دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس طرح علم میں آگے ہیں تو اسی طرح عقل میں بھی آگے ہیں، کہ جتنا ان کے پاس علم تھا تو اس علم کو ہضم کرنے کے لیے، اس علم کے لیے جس تناسب سے عقل درکار تھی وہ بھی اللہ کی عطا سے ان میں پوری طرح موجود تھی، تو اسی لیے انہوں نے فرمایا وکانہ عاقلہ۔ تو یہ خصلت انہوں نے بیان کی۔ اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہی یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی احمد بن حنبل کی طرح بن جائیں، حالانکہ اللہ کی قسم، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا واللہ ما نکون مثلہ، اللہ کی قسم جو ہے ہم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم احمد بن حنبل کی مثل ہو سکیں، اور نہ ہی ہم احمد بن حنبل کے طریقے پر چلنے کی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں۔ اب یہ خود امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایسے محدث نے آپ کو اس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا۔ پھر امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، وہ علی بن مدینی کے جن کے بارے میں امام بخاری نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں جب کبھی کسی سے ملا تو مجھے اپنا آپ اس کے آگے چھوٹا محسوس نہیں ہوا سوا علی بن مدینی کے، کہ ایک امام علی بن مدینی وہ ہستی ہیں کہ میں جب ان سے ملا تو ان کے آگے مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ امام علی بن مدینی وہ ہستی ہیں، یہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے یہ بات فرما رکھی ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو اپنے اور اللہ کے مابین حجت بنا لیا ہے، انی اتخذت احمد حجتا فیما بینی و بین اللہ عز و جل، کہ میں نے اپنے اور اللہ کے مابین امام احمد بن حنبل کو حجت بنا لیا۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ جو امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں، یہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ احمد حجت بین اللہ و بین عبیدہ فی ارضہ، کہ احمد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مابین حجت ہیں، دلیل ہیں اللہ کی زمین میں۔ تو دیکھیں کیسے کیسے ایڈمائرنگ کامنٹس دیے ہیں علماء امت نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی کیسی بالا شان والا شان ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی۔ اب آئیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام و نسب اور ولادت کی طرف۔ تو ولادت حضرت کی ہوئی 164 سنہ ہجریہ میں 164، وصال ہوا 241 سنہ ہجریہ میں۔ زندگی آپ نے بغداد معلیٰ میں گزاری ہے، ساری زندگی آپ کا جو سفر وہ رہا، اسفار ضرور کیے ہیں لیکن ویسے آپ رکے جو ہے وہ بغداد میں، اور بعض ایک قول کے مطابق تو آپ کی ولادت بھی بغداد ہی میں ہوئی ہے، دوسرے قول کے مطابق ولادت مرو میں ہوئی تھی اور پھر وہاں سے والدہ لے آئی تھیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت بغداد معلیٰ ہی میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو والد گرامی ہیں محمد، ان کا نام تھا محمد اور آپ کے دادا کا نام تھا حنبل، لیکن آپ جو ہے اپنے والد کے بجائے اپنے دادا کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، اسی لیے جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اکثر شارٹ کٹ میں احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ احمد بن محمد بن حنبل ہیں۔ اور یہ بھی انداز ہے پرانے وقتوں سے رائج ہے کہ بعض اوقات اس طرح بعض لوگ جو ہے ان کے دادا کا نام زیادہ مشہور ہوتا ہے ان کی نسبت سے، تو اس میں پھر والد کے نام کی جگہ دادا کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کے والد ماجد محمد، ان کی عمر بہت کم تھی، 30 برس کے ہی تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس وقت صرف 3 برس کے تھے۔ والد کی ایج 30 اور آپ کی عمر صرف 3 ایئرز۔ آپ 3 برس کے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یوں آپ یتیم تھے، آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری، دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، کفالت آپ کی، تربیت آپ کی، پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی جن کا نام صفیہ تھا۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کی والدہ کو بھی اور آپ کے والد کو بھی کہ جنہوں نے امت کو امام احمد بن حنبل ایسا ہیرا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی قبور پہ رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فیض کو اور عام فرمائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاندان کی طرف آئیں تو آپ کے خاندان میں آپ نے ایک تو چونکہ آپ جب حصول علم میں بہت زیادہ مشغول رہے ہیں، تقریباً 40 برس تک تو آپ صرف تحصیل علم میں مشغول رہے ہیں، آپ اسی وجہ سے آپ کی کوئی توجہ نہیں گئی شادی کی طرف۔ تو جو آپ نے شادی فرمائی، 2 شادیاں کی، پہلی شادی جو کی تھی وہ آپ نے 40 برس کی عمر کے بعد کی ہے۔ تو پہلی زوجہ محترمہ ان کا نام عباسہ تھا، عباسہ بنت فضل، ان سے آپ کی ایک اولاد ہوئی، ایک بیٹے آپ کے پیدا ہوئے ابو الفضل صالح بن احمد، وہ بھی عالم اور فاضل تھے۔ دوسری شادی ان کے انتقال کے بعد آپ نے کی دوسری خاتون سے، ان کا نام تھا ریحانہ، ان سے بھی آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے ابو عبد الرحمن عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی عالم فاضل تھے، اور انہی کے نسبت سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ امام احمد بن حنبل کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور جب ہم اردو فارسی میں بولتے ہیں تو ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے چھوٹے بیٹے کے نام پر آپ کی کنیت تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی۔ پھر آپ کی ایک باندی تھی، ان کا نام حسن تھا، تو اس باندی سے بھی آپ کی ایک بیٹی تھی، ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام زینب تھا۔ یہ تو تھیں تفصیلات تھوڑی سی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاندان کے والے سے، یعنی آپ خود بھی عالم تھے اور آپ کے دونوں بیٹے، دونوں صاحبزادے بھی عالم تھے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی
نسبت جو مشہور ہے دادا کے والے سے، وہ میں نے ذکر کر دی کہ دادا جو ہے وہ آپ کے حنبل، ان کا بھی انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب آپ کے اساتذہ کی طرف آئیے تو اساتذہ بھی آپ کے اساتین علم و فن، بڑے بڑے اونچی چوٹی کے اعلیٰ پائے کے لوگ آپ کے اساتذہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمہ اللہ، جو خود مجتہد مطلق منتسب ہیں، اور ہم نے سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 20 ان پہ کر رکھی ہے، وہ پروگرام بھی ہمارا موجود ہے۔ اسی طرح دوسرے استاد آپ کے جن کا پہلے ذکر بھی آیا، امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، اعلیٰ پائے کے فقیہ مجتہد مطلق، ان کے بارے میں بھی ہم نے سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 10 کر رکھی ہے، وہ بھی موجود ہے، ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں نظر آتے ہیں خود جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ عربی میں عیینہ کہا جائے گا اور اردو فارسی میں عیینہ مجہول پڑھا جائے گا۔ بعض لوگ اس کو عینیہ کہتے ہیں، بعض اینہ کہتے ہیں، تو نہ تو یہ اینہ ہے نہ عینیہ ہے، بلکہ یہ عیینہ ہے، تصغیر کا صیغہ ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ کے استاد حشیم بن بشیر رحمہ اللہ، یہ بھی اعلیٰ پائے کے فقیہ۔ پھر آپ کے ایک استاد محترم اسماعیل بن علیہ، یہ علیہ ان کی والدہ کا نام تھا، والدہ کی نسبت سے مشہور تھے اسماعیل بن علیہ، ویسے والد کا نام ابراہیم تھا، یہ بھی اعلیٰ پائے کے محدث تھے، یہ بھی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ پھر کیا کہنے ناقد محدث امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، بہت اعلیٰ پائے کے محدث، بڑے بڑے محدثین نے ان کا لوہا مانا ہے، ان کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، ہیبت والے، جلالت والے، یہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اس طرح امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کے جو اعلیٰ پائے کے لغوی بھی ہیں اور اعلیٰ پائے کے فقیہ بھی ہیں، اور ان کا بھی کیا کہنا، یہ بھی امام احمد بن حنبل کے اساتذہ ہیں۔ الغرض سینکڑوں اساتذہ کی تفصیلات ملتی ہیں، ان میں سے چند نمائندہ نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ آگے آپ کے تلامذہ کی طرف آئیں تو تلامذہ کے اندر بھی ہمیں بڑے بڑے اے لسٹرز نظر آتے ہیں، جن کا شمار اے لسٹ میں ہوتا ہے، اے کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ ایک تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی ہم سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 15 کر چکے ہیں، وہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے آپ کے استاد ہیں امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی ہم سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 9 کر چکے ہیں، ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی سنن ابی داؤد بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، اور کتب جو سیاہ ستہ کے نام، کتب ستہ جو سیاہ ستہ کے نام سے مشہور اور معروف ہیں، ان میں یہ کتاب تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے عند الباز، اور بعض کے نزدیک چوتھے نمبر پر شمار ہوتی ہے سنن ابی داؤد۔ اس کے مصنف امام ابو داؤد رحمہ اللہ، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ پھر آپ کے صاحبزادے ابو الفضل صالح بن احمد، یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ پھر آپ کے دوسرے صاحبزادے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن احمد، یہ آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ آپ کے ایک اور اعلیٰ پائے کے فقیہ شاگرد امام ابو بکر مروزی رحمہ اللہ، بہت شاندار فقیہ امام، خود بڑے اونچے پائے رکھنے والے تھے۔ ایک اور امام ابو الحسن میمونی رحمہ اللہ، یہ بھی اعلیٰ پائے کے فقیہ۔ اس طرح امام ابو بکر اسرم، یہ بھی اعلیٰ پائے کے فقیہ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر یعنی سینکڑوں شاگرد ہیں آپ کی، ان کی بھی لسٹ موجود ہے کتب کے اندر کہ آپ کے تلامذہ بھی سینکڑوں میں ہیں، اساتذہ بھی سینکڑوں میں ہے، اور سارے ہی چند آفتاب چند مہتاب ہستیاں ہیں۔ اسفار کی طرف آئیں تو سفر بھی جیسا کہ ہر محدث کرتا ہی تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی مختلف اسفار کیے، کوفہ کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، جزائر کا سفر کیا، حجاز مقدس کا سفر کیا، کئی بار سفر کیے کئی علاقوں کا، اور حج بھی آپ نے 5 مرتبہ، خود فرمایا کہ میں نے 5 مرتبہ حج کیا ہے، اور اس 5 مرتبہ میں سے آپ کہتے ہیں 3 مرتبہ تو میں نے پیدل حج کیا ہے، یعنی 3 مرتبہ پیدل آپ نے اس طرح مشقت برداشت کی، اور 3 مرتبہ اپنے علاقے سے بغداد معلیٰ سے پیدل حج کے لیے گئے ہیں، 2 مرتبہ سواری پر گئے ہیں اور 3 مرتبہ پیدل گئے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو زہد ہے، آپ کا تقوی، آپ کی ریاضت، یہ بھی مشہور تھا۔ کثیر العبادت تھے، کثیر التلاوت تھے، کثیر الصوم تھے، کثیر الصلاۃ تھے، نماز روزہ بھی کثرت سے کرتے تھے نوافل، اور تلاوت کلام مجید بھی کثرت سے کرتے تھے، اور لوگوں سے میل جول میں بھی محتاط تھے، اور اپنے عقل و شرب میں بھی محتاط تھے، ہر چیز میں محتاط تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اور علم کا آپ کو ایسا شغف تھا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو بھی کچھ سنتے ہیں اور اس کو سماع کرتے ہیں، حدیث کا اسے لکھ لیتے ہیں، اور آپ ہر وقت اپنے پاس دوات رکھتے ہیں، تو اس نے آپ کو ایک مرتبہ ایک آدمی نے یہ دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ خود اتنے پائے کو، اتنے مرتبے کو پہنچ گئے کہ اب آپ خود امام المسلمین ہیں، اور ابھی بھی آپ جو ہے نا یہ دوات رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے آگے سے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا جو واقعی اہل علم کو زیب دیتا ہے، علماء کی شان، علماء کی زینت۔ آپ نے فرمایا مال محبرہ الی المقبرہ، کہ محبرہ سے، محبرہ کے ساتھ مقبرہ تک جاؤں گا۔ مقبرہ کہتے
کہتے ہیں قبرستان کو اور مہبرہ کہتے ہیں دوات کو۔ مہبرہ اور مہبرہ دونوں طرح درست ہے، میم کی زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، میم کے زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا مال مہبرہ الی المقبرہ، کہ میں دوات ہی کے ساتھ قبرستان میں جاؤں گا، یعنی میں مرتے دم تک علم کو نہیں چھوڑوں گا، کتاب قلم کو نہیں چھوڑوں گا، دوات کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسرے موقع پر آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہوں گا اور اسے لکھتا رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ آپ کی علم کے ساتھ محبت کا عالم تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی۔ دعائیں جو آپ سے منقول ہیں، آپ سے بہت سی دعائیں منقول ہیں، بعض بڑی ہی عمدہ دعائیں، ان میں سے ایک جو آپ بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ایک دوسرا جو ہے ایک دعا آپ کی مشہور، یا رب کل شیء بقدرتک علی کل شیء اغفر لی کل شیء حتی لا تسألنی عن شیء، اے ہر چیز کے رب، اپنی ہر چیز پر اپنی قدرت کے طفیل میری ہر چیز کو بخش دے، یہاں تک کہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ پوچھنا، یعنی میرا حساب نہ لینا۔ بے حساب مغفرت کی دعا ہے، بڑے اعلیٰ انداز میں آپ کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اپنے آخری دور میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، فتنہ خلق قرآن جو فتنہ تھا، اس فتنے میں جو 3 خلفاء کے دور میں، مامون کے دور میں، معتصم کے دور میں، واسق کے دور میں آپ کو بڑی اذیتوں کا سامنا پڑا۔ آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، ضرب و حبس دونوں، آپ کو کوڑے لگائے گا، اور اتنے کوڑے لگائے گئے، اتنے کوڑے لگائے گئے کہ آپ کے جسم مبارک لو لہان ہو گیا، ادھموا سمجھ کے لوگوں نے چھوڑا تھا، اور آپ کے وقت مرگ بھی آپ کے پشت اطہر پر اس کے نشانات باقی تھے، اور دونوں ہاتھوں پہ بھی اس کے جو ہے وہ نشان، دونوں بازوؤں پر بھی ضرب کا اثر باقی تھا، اور آپ کمزور ہو گئے تھے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ حق کی خاطر ڈٹے رہے۔ آپ نے ان کا ناجائز مطالبہ پورا نہیں کیا، جو وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن کو مخلوق کہہ دو، تو آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے، ایسی اللہ کی تمام صفات قرآن سمیت غیر مخلوق ہیں، میں اللہ کی کسی صفت کو مخلوق نہیں کہوں گا، آپ اس پر ڈٹے رہیں۔ پھر یہاں تک کہ متوکل کے دور میں آپ کو پھر چھوڑا گیا، اور پھر آپ کو اعزاز و اکرام دیا گیا۔ وہ باقی بہت سے لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ رخصت کا راستہ اختیار کیا، لیکن آپ نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، شرعی طور پر رخصت موجود تھی، لیکن آپ نے عزیمت کی شمع جلائی، ایسی شمع جلائی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو پیکر عزیمت کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو کوہ استقامت کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند کے نام میں بطور مثال ذکر کرتا ہوں کہ جو مطبوع ہیں، پبلشڈ ہیں، اور اسلاف کی ہیں، قدیم کتابیں ہیں، تاکہ جو ناظرین تفصیل سے حالات مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کا مطالعہ کریں۔ ایک کتاب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، سیرت الامام احمد بن حنبل، یہ آپ کے صاحبزادے ابوالفضل صالح بن احمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، عمدہ کتاب ہے، اوتھینٹک کتاب ہے، اور اس کی وثاقت مشہور ہے کہ آپ کے صاحبزادے کی لکھی ہوئی ہے۔ پھر ہمیں کتاب نظر آتی ہے ذکر محنت الامام احمد بن حنبل، یہ ابو عبداللہ حنبل بن اسحاق کی لکھی ہوئی ہے، بھی آپ کے رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے، یہ بھی عمدہ کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ ہے۔ تیسرے نمبر پر کتاب نظر آتی ہے مناقب الامام احمد، یہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ کتاب جو تالیف فرمائی ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، 100 باب ہیں اس کے، ٹوٹل 100 باب آپ نے اس میں لکھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں، شاندار کتاب، اور اپنے بعد والی جو کتابیں ہیں جو ان کے بعد لکھی گئی ہیں ان سب نے اسے بطور سورس استعمال کیا۔ پھر ایک کتاب میں نظر آتی ہے محنت الامام احمد بن محمد بن حنبل، جو تقی الدین عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی کی ہے، یہ کتاب پبلشڈ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے مجمل الرغائب فیما للامام احمد من المناقب، یہ علامہ ذکی الدین عبداللہ بن محمد خزرجی کی کتاب ہے، یہ بنیادی طور پر علامہ ابن جوزی کی کتاب کی تہذیب ہے، ان 100 ابواب کو انہوں نے ٹوٹل 30 ابواب میں سمو کر پیش کر دیا، خلاصے کے ساتھ تلخیص ہے۔ چھٹے نمبر پر ایک کتاب نظر آتی ہے الجوہر المحصل فی مناقب الامام احمد بن حنبل، یہ محمد بن محمد سعدی رحمہ اللہ متوفی 900 سن ہجری، ان کی تالیف ہے، بھی پبلشڈ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے عقد الوالي والزبرجد فی ترجمۃ الامام الجلیل احمد، علامہ اجلونی شافعی رحمہ اللہ کی 1162 سن ہجری عدد کا وصال ہے، یہ بھی پبلشڈ ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ ایک کتاب امام ابوبکر بہقی رحمہ اللہ کی بھی ہے، مناقب الامام احمد کے نام سے، یہ کتاب تاحال مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے، یا پھر مخطوط ہے، ان پبلشڈ ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ حافظ بن کثیر کے البدایہ والنہایہ میں آ گیا ہے، چھپ گیا ہے، اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں بڑے تفصیل سے بایوگرافی بیان کی ہے، تو اسے بھی الگ سے ایک کتابی صورت میں، ایک جلد کی صورت میں پبلشڈ کر دیا گیا ہے، چھاپ دیا گیا ہے۔ جو ناظرین تفصیلی حالات کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بس یہاں پر ایک آخری بات جو بایوگرافیز کے بارے میں واجب اللحاظ نقطہ ہے وہ بتا دوں کہ جتنی بھی بایوگرافیز ہیں، کتب تذکرہ ہیں، یہ جب بھی پڑھنی چاہیے تو اس میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان بایوگرافیز کے مصنفین کے پیش نظر صرف کانٹینٹ کو جمع کرنا
ہوتا ہے۔ تحقیق مقصود نہیں ہوتی، وہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جو مواد ہے، جو اویلیبل ہوتا ہے، جو دستیاب ہوتا ہے، اسے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ صحیح ہے یا سقیم، درست ہے یا غلط، وہ اس پہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والے قارئین ہیں وہ سمجھدار ہوں گے، وہ خود ہی صحیح اور سقیم میں فرق کر لیں گے اور علماء سے پوچھ لیں گے۔ تو لہذا بندے کو لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، خذ ما صفا و دا ما قدر پر عمل کرنا چاہیے، یعنی روایت اور درایت دونوں اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کاؤنٹر چیک ضرور کرنا چاہیے، کاؤنٹر ویریفائی ضرور کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی چیز ان کتابوں میں سے لینی چاہیے۔ یعنی اخذ و قبول، اخذ و ترک اور رد و قبول دونوں میں محتاط ہونا چاہیے، نہ تو تردید کرنے میں جلد باز ہونا چاہیے، نہ ہی تصدیق کرنے میں جلد باز ہونا چاہیے، بلکہ روایت اور درایت کے اصولوں کے مطابق جو چیز اس پر پوری اترتی ہو اس کے مطابق اس چیز کی تصدیق یا تردید کرنی چاہیے۔ یہ میں نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے تمام کتب تذکرہ کے بارے میں، بایوگرافیز جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ ہے، اسے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتب کے حوالے سے انشاءاللہ الگ سے ایک ایپیسوڈ کریں گے جس میں آپ کی کتب پر، آپ کی تصنیفات و تالیفات پر روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔